آپ بزنس مین ہیں، آپ کاروباری ہیں، آپ پیسے والے ہیں، آپ قرآن کے اندر اپنا ذکر تلاش کیجئے کہ میرا تذکرہ کہاں موجود ہے۔ بہت پیسہ ہے آپ کے پاس، بہت خزانے ہیں آپ کے پاس، قرآن اٹھائیے، کیا خزانے والے کا بھی تذکرہ کہیں نحمده ملتا ہے؟ ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ معزز حاضرین، آج اس مسجد میں ہم اور آپ ایک دینی مجلس میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے یہ والا بھائی کون سا ہے؟ قرآن مجید کے 17ویں پارے کی سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 10 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایک بہت بڑا میسج ہے، ایک بہت بڑا پیغام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچنے کے لیے ہمیں اور آپ کو ایک بہت بڑی بات کہی ہے اس آیت میں۔ آئیے پہلے اس آیت کو سمجھتے ہیں، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے تمہیں ایک ایسی کتاب تم پر نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، جس میں تمہاری بات بیان کی گئی ہے، جس میں تمہیں مینشن کیا گیا ہے۔ افلا تعقلون، پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ یعنی قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ سماج کا کوئی طبقہ، کوئی ورگ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں قرآن میں ذکر موجود نہ ہو۔ اچھے برے، اللہ کو ماننے والے، اللہ کو نہ ماننے والے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے نہ ڈرنے والے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم،
ہم نے ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، غور کرو دیکھو تمہارا ذکر ملے گا اس کتاب میں۔ ایک تابعی ہیں حضرت احنف بن قیس، ایک دن قرآن پڑھ رہے تھے اور یہی آیت ان کے سامنے آ گئی، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میرے بندو ہم نے تمہیں ایک ایسی کتاب دی ہے جس کے اندر تمہارا تذکرہ موجود ہے، تم غور تو کرو، تم عقل تو لگاؤ۔ حضرت احنف بن قیس سوالیہ انداز میں اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اگر اس قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا ذکر ہے تو میرا بھی ذکر اس قرآن کے اندر ہوگا۔ یہ سوچ کر کے حضرت احنف بن قیس نے قرآن کو کھولا کہ دیکھوں کہ میرا تذکرہ اس قرآن کے اندر کہاں ملتا ہے۔ اب قرآن کی وہ تلاوت کرنے لگے، یا یہ کہہ لیجئے قرآن کو سرچ کرنے لگے، قرآن کو کھنگالنے لگے، میرا ذکر کہاں ہے قرآن۔ تلاش کرتے کرتے سورہ زاریات کی آیتیں ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزری، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، میرے کچھ ایسے بھی بندے ہوتے ہیں جو رات میں بہت کم سوتے ہیں، ان کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں تہجد کی نماز پڑھنے میں گزرا کرتی ہیں، قیام اللیل کرنے میں گزرا کرتی ہیں، وہ رات کو بہت کم سویا کرتے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جب صبح کا سہانا وقت ہوتا ہے، جب فجر کا ٹائم ہوتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ، اور ان کے مال کے اندر ایک حصہ انہوں نے فکس کر دیا ہوتا ہے، اپنے مال کے اندر انہوں نے ایک حصہ نکال دیا ہوتا ہے، کس کے لیے؟ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، غریبوں کے لیے، مانگنے والوں کے لیے، بے سہارا لوگوں کے لیے۔ حضرت احنف بن قیس نے جب یہ آیتیں پڑھی کہا کہ نہیں، اتنا نیک تو میں نہیں ہوں، یہ میرا ذکر نہیں ہے۔ پھر سورہ آل عمران کی کچھ آیتیں ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزری، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، میرے کچھ ایسے بھی بندے ہوتے ہیں ان کا کاروبار چلتا ہے تب بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے اوپر مندی آتی ہے تب بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پریشانی آ جائے، تنگ دستی آ جائے تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خوشحالی آ جائے تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور وہ غصے کو پی جاتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ غصہ نہیں آتا ہے، غصہ تو آئے گا، غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، ان کی بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے، ان کے بچوں سے کوئی غلطی ہو جائے، ان کے نوکروں سے کوئی غلطی ہو جائے، غلطیوں پر وہ درگزر کرنے والے، معاف کر دینے والے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ تلوار لے کے کھڑے نہیں رہتے ہیں، ہمیشہ سختی نہیں کرتے ہیں، غلطیوں پر درگزر بھی کر دیا کرتے ہیں۔ حضرت احنف بن قیس نے کہا کہ یہ آیت بھی میرے اوپر فٹ نہیں بیٹھ رہی۔ پھر سورہ شورا ان کی نظروں کے سامنے سے گزری، قرآن کا 25واں پارہ، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، میرے کچھ نیک بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کبیرہ گناہوں سے، جو بڑے گناہوں سے اور گندے کاموں سے بچا کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور اگر کبھی کسی کے اوپر غصہ آ جائے تو معاف کر دیا کرتے ہیں، درگزر کر دیا کرتے ہیں۔ حضرت احنف بن قیس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا، کہا اللہ میرا ذکر نہیں مل رہا ہے اس قرآن کے اندر، تو کہہ رہا ہے کہ اس قرآن میں تم ہو، میں کہاں ہوں اس قرآن میں؟ پھر ایک مرتبہ قرآن کو اٹھایا، پھر قرآن کو کے اندر اپنے آپ کو تلاشنے لگے، پھر ایک آیت ان کو ملی، اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، اللہ کے کچھ ایسے بھی بندے ہوتے ہیں جب ان کے سامنے لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے انہیں غصہ آ جاتا ہے، وہ تکبر کرنے لگتے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرتے، وہ اللہ کو نہیں مانتے۔ کہا اللہ میں ایسا نہیں ہوں، میں اتنا برا بھی نہیں ہوں میں۔ پھر قرآن کا 29واں پارہ ان کی آنکھوں کے سامنے آیا، ما سلککم فی سقر،
جہنمی جہنم میں چلے گئے، جنتی جہنمیوں سے سوال کر رہے ہیں کہ اے جہنمیوں تم جہنم میں کیوں آئے؟ جہنمی جواب دیتے ہیں قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، ہم دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ دین کا مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت احنف بن قیس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اللہم انی ابرؤ الیک من ہؤلاء، اے اللہ میں ایسے لوگوں سے تو بری ہوں، میں تیری بارگاہ میں برات کا اظہار کرتا ہوں، اے اللہ میں ایسا بھی نہیں ہوں۔ پھر ایک مرتبہ قرآن اٹھایا۔ اب سورہ توبہ کی ایک آیت ان کی آنکھوں کے سامنے آئی، وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، میرے کچھ ایسے بھی بندے ہیں جو اپنے گناہوں کا اللہ کی بارگاہ میں اعتراف بھی کرتے ہیں، ان سے کچھ نیک عمل بھی ہوتے ہیں، کچھ غلط عمل بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے گناہوں کو مان لیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، ایسے لوگوں کے بارے میں یہی یقین ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ حضرت احنف بن قیس کہتے ہیں اے اللہ میں نے اپنے آپ کو پا لیا۔ تابعی ہیں، بہت بڑے جلیل القدر تابعی ہیں۔ اس آیت پر پہنچے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 پر پہنچے، کہا کہ اللہ میں نے اپنے آپ کو پا لیا۔ میرے بھائیوں وہ قرآن آج ہمارے پاس بھی ہے، قرآن کو تبرک کے لیے ہم پڑھتے ہیں۔ رمضان میں ہم اس لیے قرآن پڑھتے چلو بھائی روزہ ہیں، رمضان کا برکت والا مہینہ ہے، چلو 2-4 قرآن ہم بھی ختم کر لیں، اس مقصد کے تحت تو ہم قرآن کو پڑھتے ہیں۔ ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے، یہ سوچ کر کو تو قرآن پڑھتے ہیں۔ کبھی قرآن کو یہ سوچ کر کے پڑھو کہ اللہ نے کہا اس قرآن میں تمہارا ذکر موجود ہے، کبھی اس قرآن کے اندر اپنے آپ کو ڈھونڈو، اپنے آپ کو تلاش کرو، میں کہاں قرآن میں کہاں مل رہا ہوں۔ قرآن کا 18واں پارہ کھولو، آیت کی سٹارٹنگ ہو رہی ہے، 18ویں پارے کی شروعات ہو رہی ہے۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہیں ایمان والے۔ دنیا میں ہر آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو کہے نہیں بھائی میں فیل ہونا چاہتا ہوں، میں ناکام ہونا چاہتا ہوں۔ ہر آدمی سکسیس کی، کامیابی کی تلاش میں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کامیاب کون ہیں؟ پیسہ کمانے والے، بلڈنگوں میں دادے عیش دینے والے، لمبے چوڑے کاروبار والے، ٹھیک ہے وہ بھی کامیابی ہے، اللہ کی نظر میں کامیابی نہیں ہے۔ کامیاب ہو گئے ایمان والے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور کامیاب لوگوں کی پہلی پہچان اللہ نے بیان کی، جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز کے اندر خشوع ہوتا ہے، ان کی نماز کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے، ان کی نماز فارمیلٹی کے لیے نہیں ہوتی، ان کی نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتی، ان کی نماز صرف کھانا پوری کرنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ نماز میں اللہ سے ڈرا کرتے ہیں۔ صحابہ کیسے نماز پڑھتے تھے؟ معلوم ہو رہا ہے کہ سر پہ چڑیا بیٹھی ہے، پورا کنسنٹریٹ نماز کی طرف ہوتے تھے۔ ایک ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، معلوم ہی نہیں کہ کہاں دماغ کہاں ہے، دل کہاں ہے، توجہ کہاں ہے۔ اللہ نے پہلی نشانی بتائی، کامیاب ہیں وہ لوگ جو نماز میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ نماز ڈرنے کی جگہ ہے میرے بھائی۔ اللہ بھائی ہم دنیا میں کسی بڑے کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو بہت حساب سے جاتے ہیں۔ ڈی ایم صاحب کے اگر کسی کو پہلی بات تو یہ کہ ڈی ایم صاحب نے ہمیں بلا لیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ڈی ایم صاحب کے یہاں ہمیں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ڈی ایم اللہ تبارک و تعالیٰ، نعوذ باللہ اللہ کی مثال نہیں دی جا سکتی، میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ اللہ کے مقابلے میں کسی کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ دنیاوی اعتبار سے ہم کسی بڑے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، نہیں صاحب یہ بہت بڑی ہستی ہے، ان کے سامنے تھوڑا سا حساب سے ہو۔ نماز میں کوئی ناک صاف کر رہا ہے، کوئی کان کھجا رہا ہے، کوئی بٹن صحیح کر رہا ہے، کوئی داڑھی کو صحیح کر رہا ہے، کیا ہے یہ؟ اللہ نے پہلی کامیاب لوگوں کی پہلی نشانی بیان کی، وہ نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور کامیاب لوگوں کی دوسری نشانی یہ ہے وہ لغو چیزوں سے، بیہودہ چیزوں سے بچتے ہیں۔
والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور زکوٰۃ وہ پابندی سے ادا کرتے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ اپنی امانتوں کے، اپنے وعدے کے پکے ہوا کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، بڑی حفاظت کرتے ہیں بھائی ہم لوگ نماز کی۔ سردی آ گئی، فجر میں گرمی میں 50 آدمی آتے تھے، سردی میں 5 آدمی آ رہے ہیں، یہی ہم نماز کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ٹھنڈی بہت ہے، ٹھنڈی بہت ہے تو رات بھی تو لمبی ہے۔ اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز کے بعد جلدی سو جائے، 9 بجے تک سو جائے، فجر کی نماز کے لیے اسے الارم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آٹومیٹک اس کی نیند کھل جائے گی۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، سردی میں رات بڑی ہے۔ 5:45 بجے آج کل جماعت ہو رہی ہے اکثر مساجد پر، آپ بہانہ کر رہے ہیں کہ نہیں صاحب ٹھنڈی بہت ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہ نماز پڑھتے، اللہ نے کہا نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ حفاظت اس چیز کی جاتی ہے جس کو قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ 1000 روپے والا موبائل کہیں بھی لوگ رکھ دیتے ہیں، اور 10,000 والے موبائل کو لوگ اس پہ اسکرین گارڈ لگواتے ہیں، ٹیمپر گلاس لگواتے ہیں، بہترین کور لگواتے ہیں، اور اگر اللہ نہ کرے خدا نخواستہ کسی کے پاس آئی فون آ گیا تو وہ تو کسی سے قاعدے سے بات ہی نہیں کرتا، صاحب میرے پاس تو آئی فون ہے۔ قیمتی چیزوں کی حفاظت کی جاتی ہے میرے بھائی۔ نماز حفاظت کرنے کی چیز ہے۔ میرے نبی بد دعا نہیں کرتے تھے، لیکن نماز میرے نبی کی زندگی میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عصر کی نماز آپ کی قضا ہو گئی۔ کب ہوئی تھی؟ غزوہ خندق کے موقع پر، دشمنوں سے مقابلہ چل رہا ہے، عصر کا ٹائم ہوا اور نماز پڑھنے، بھئی دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہے، نماز کا ٹائم نہیں مل رہا ہے، سورج غروب ہو گیا، مغرب کا ٹائم ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے بد دعا کی، اور بڑے سخت الفاظ میں بد دعا کی، ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، ان کی وجہ سے ہماری فجر کی نماز قضا ہو گئی، ہماری عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ نبی نماز کی حفاظت کرتے تھے، اور اللہ نے کہا کامیاب لوگ نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب یہ قرآن کا 18واں پارہ ہے، 5 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، 5-6 آیتیں، ان آیتوں کو پڑھیے اور غور کیجیے اس میں ہم کہاں ہیں۔ آپ نوجوان ہیں، 20 سال کے ہیں، 22 سال کے ہیں، 25 سال کے ہیں، آپ اپنے آپ کو قرآن میں کھوجیے، نوجوان قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن کا 15واں پارہ کھولیے، ہزاروں سال پہلے کچھ نوجوان تھے، غریب تھے، کمزور تھے، پورا ماحول، پورا محلہ شرک کرنے والا ہے، لیکن وہ 5-6 یا صحیح روایت کے مطابق تقریباً ان کی تعداد 9 تھی۔ یا قرآن کی آیت کی اس تفسیر کی روشنی میں جو مفسرین نے لکھا ہے، سبعۃ وثامنہم کلبہم، ان کی تعداد 7 تھی، 7 کے اوپر زیادہ اتفاق ہے، 7 مان لیجیے ان کی تعداد، 7 نوجوان تھے۔ پوری قوم سے انہوں نے دشمنی مول لے لی، بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کے کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟ لن نشرک بربنا احدا، ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کریں گے، ہم شرک نہیں کریں گے۔ وہ 7 نوجوان تھے، ہماری اور آپ کی طرح نوجوان تھے، 20 سال کے، 22 سال کے۔ ان نوجوانوں کو اللہ نے اتنی ویلو دی، ان کو اتنی توجہ دی، اتنی اہمیت دی کہ اللہ نے اپنے قرآن کا حصہ ان کو بنا دیا، اور اللہ نے کہا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا، میرے کچھ نوجوان بندے تھے جو ہمارے اوپر ایمان لائے، اور جب ہمارے اوپر ایمان لائے تو ہم نے بھی ان کے دل کو مضبوط کر دیا۔ ہمارے نوجوان بھائیوں، ہماری جوانی کہاں گزر رہی ہے؟ کوئی عشق میں پڑا ہے، کوئی موبائل میں گیم میں اتنا مست ہے کہ اس سے کسی اور کام کی فرصت نہیں ہے، کوئی گٹکھے کا عادی ہے، کوئی شراب کا عادی ہے، کوئی سگریٹ کے کش لگا رہا ہے، نہ وقت کی کوئی قدر ہے، نہ جوانی کی کوئی قدر ہے۔ ہماری جوانی کہاں جا رہی میرے بھائی؟ آپ کا ذکر قرآن میں ہے، آپ کا ذکر، آپ نوجوان ہیں، آپ کو کیسا نوجوان ہونا چاہیے قرآن بتا رہا ہے۔
اگر آپ کی جوانی بھی انہی لوگوں کی طرح گزر رہی ہے جن کی زندگی کا کوئی موٹو نہیں، کوئی مقصد نہیں، کھاؤ پیو انجوائے کرو، تو اللہ نے کہا پھر اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہتے ہو؟ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، 14واں پارہ ہے قرآن کا، 14ویں پارے کی سٹارٹنگ ہو رہی ہے۔ ایسا بھی وقت آئے گا کہ کافر لوگ کل قیامت کے دن کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل، اے نبی آپ ان کافروں کو کھانے پینے اور انجوائے کرنے کے لیے چھوڑ دیجئے، کل قیامت کے دن ان کو ان کا انجام پتہ چلے گا، اور کل قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ کون سے مسلمان ہوتے بھائی؟ کل کافر قیامت کے دن کہیں گے ہم مسلمان ہوتے تو کیا کر لیتے؟ کیا انہی کی طرح ہم بھی سگریٹ پیتے؟ انہی کی طرح ہم بھی اپنی جوانیوں کو برباد کرتے؟ کون سے مسلمانوں کی بات کریں گے وہ کہ ہم مسلمان ہوتے؟ میرے نوجوان بھائیوں، ان آیتوں کو پڑھو اور سوچو کہ یہ وہ نوجوان تھے جن کی جوانی، بیچارے اپنی جوانی کو انہوں نے اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیا۔ دیکھا کہ بادشاہ دشمن ہو گیا، قوم دشمن ہو گئی، تو آپس میں مشورہ کیا، کہا کہ ایک کام کرو اپنی جان بچا کے بھاگ چلو۔ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، ایک غار میں، گفا میں جاؤ اور گفا میں جا کر کے اپنی جان بچاؤ، اور گفا میں جا کے سو گئے، اور ایسا سوئے کہ اللہ نے 309 سال تک سلائے رکھا۔ اور بڑی عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے وہ جو غار بھی تھا، اللہ نے کہا کہ غار کا جو دروازہ تھا وہ اتر کی طرف تھا، اب جب سورج نکلتا تھا تو دائیں طرف نکل جاتا تھا، جب ڈوبنے لگتا تھا بائیں طرف نکل جاتا تھا، ڈائریکٹ سن لائٹ نہیں پڑتی تھی، سورج کی گرمی ملتی تھی ان کو، ڈائریکٹ سن لائٹ نہیں پڑتی تھی، ان کا جسم گلا نہیں، 309 سال تک ان کی باڈی کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ یا 3 دن ہم نہیں سوئے رہ سکتے، 3 دن ہم سوئے رہے ہمارے بدن، ہماری باڈی خراب ہو جائے گی۔ 309 سال تک اللہ نے ان کو سلائے رکھا۔ 309 سال کے بعد ان کی نیند کھلی، اب بھوک لگی ہے تو کہتے ہیں جاؤ اپنے ایک ساتھی کو، اچھا ساتھ میں سکہ لے کے چلے تھے، جب چلے تھے تو سکہ لے کے چلے تھے، چاندی کا سکہ۔ ایک سبق یہ بھی ملا کہ اللہ کے اوپر بھروسہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی سیفٹی مت رکھو۔ سفر میں جا رہے اللہ کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں، سفر میں جا کے بھیک مانگو گے، اس سے بہتر ہے کہ تم اپنا پرس لے کر کے جاؤ۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، یمن کے مشرکین کیا کرتے تھے، وہ حج کرنے آتے تھے تو پیسہ لے کے نہیں آتے تھے، کہتے تھے اللہ کے لیے حج کرنے جا رہے ہیں، پیسہ لے کے جائیں گے، اللہ کھلائے گا، اب مکہ آ کے لوگوں سے بھیک مانگتے تھے۔ اللہ نے کہا یہ تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے سہارے پر زندگی گزاریں، آپ سفر میں جا رہے ہیں سامان لے کے جائیے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ تو اصحاب کہف جو تھے، وہ چند نوجوان جو تھے، انہوں نے چاندی کا سکہ اپنے ساتھ رکھا تھا، اب جب 309 سال کے بعد نیند کھلی تو آپس میں گفتگو کرتے ہیں، یار ہم لوگ کتنے دن تک سوئے تھے، کتنے ٹائم سوئے رہے؟ تو ایک آدمی کہتا ہے جب سوئے تھے صبح کا ٹائم تھا، جب اٹھے تو شام ہو رہی تھی۔ بولے دن بھر سوئے ہیں ہم لوگ، پتہ نہیں ہے کہ 309 سال تک سوئے ہیں۔ اب وہ چاندی کا سکہ لے کے باہر گئے، دکان پہ جا کے سامان مانگا، اور وہ چاندی کا سکہ دکھایا، اس نے کہا ارے تو 300 سال پہلے کی کرنسی دکھا رہے ہو تم، کوئی خزانہ وزانہ تمہارے ہاتھ لگایا کیا؟ بات بڑی بڑھتے بڑھتے اس زمانے کے بادشاہ تک پہنچی۔ اب 300 سال میں تختہ پلٹ ہو چکا تھا، اب جو بادشاہ تھا وہ توحید والا تھا، مسلمان تھا، موحد تھا، 309 سال پہلے مشرک تھا۔ بہرحال وہ لمبا واقعہ ہے، قرآن کریم نے اس واقعے کی ڈیٹیل نہیں بیان کی، قرآن نے بس ان نوجوانوں کا تذکرہ کیا کہ دیکھو یہ نوجوان تھے، ایسی جوانی اللہ کو چاہیے کہ اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیا۔ میرے نوجوان بھائیوں، اپنے آپ کو قرآن میں ڈھونڈو، اپنے آپ کو تلاش کرو، نبی کی زندگی میں دیکھو، نبی کے ساتھ نبی پر ایمان لانے والے کیسے نوجوان تھے، بلال بھی تو نوجوان تھے، زید بھی تو نوجوان تھے، علی بھی تو نوجوان تھے، عمر فاروق بھی تو نوجوان تھے۔ ان نوجوانوں کی جوانیاں اللہ کے دین کی خدمت میں گزری، اور معاف کیجیے ہماری جوانیاں برباد ہو رہی ہیں، اور ہمیں حساب دینا پڑے گا اللہ کے قیامت کے دن۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم، انسان قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائے گا جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ ان 5 سوالوں میں ایک سوال یہ بھی کیا جائے گا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، میرے بندے تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟
تو جوان کا تذکرہ بھی قرآن میں. اب کوئی بوڑھا ہے، ادھیڑ ہے، 40 کے پار ہو گیا ہے، اب وہ قرآن اٹھا کے سوچے بھئی میرا ذکر قرآن میں کہاں ہے نا؟ آپ کا ذکر بھی ہے قرآن. سورہ احقاف اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو حکم دیا کہ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، تیری ماں نے بڑی تکلیفوں کے ساتھ تجھے اپنے پیٹ میں رکھا ہے اور بڑی تکلیفوں کے ساتھ تجھے جنم دیا ہے. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور 30 مہینے کا لمبا پیریڈ لگا ہے تجھے پیٹ میں رکھنے میں اور تجھے دودھ پلانے میں. فَلَمَّا بَلَغَ 40 سَنَةً، پھر اللہ فرماتا ہے کہ جب وہی انسان 40 سال کا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ. اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو نعمتیں تو نے میرے اوپر کی اور میرے والدین پر کی. وان اعمل صالحا ترضاہ، اور اے اللہ تو مجھے توفیق دے میں تجھے راضی کرنے والا عمل کروں. واصلح لی فی ذریتی، اور اے اللہ تو میری اولاد کی اصلاح فرما دے. انی تبت الیک، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. پتہ چلا کہ جب 40 سال کا آدمی ہو جائے تو توبہ کی فکر کرے، اولاد کی اصلاح کی فکر کرے. 40 انسان 40 کا ہو جاتا ہے، بال سفید ہونے لگتے ہیں. اور ایک بڑی پوائنٹ کی بات آپ کو بتاؤں کہ 40 سال کی جو عمر ہے یہ میچورٹی کی عمر ہے. جو انسان 40 سال میں نہیں سدھرا وہ زندگی بھر نہیں سدھر سکتا. 40 سال ایک ایسی عمر ہے کہ آدمی اب یہاں وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے یہ کام جوش میں کر دیا. اب جوش میں کام نہیں ہوتا ہے، اب ہوش میں کام ہوتا ہے. 40 سال کا ہونے کے بعد انسان کو اچھے اور برے کی تمیز اچھی طریقے سے ہو جاتی. اللہ نے کہا تم 40 کے پار ہو گئے ہو، یہ آیت تمہارے لیے ہے. دیکھو 40 کے پار ہونے کے بعد تمہیں ایسا ہونا چاہیے، اپنی اولاد کی فکر ہو، تمہیں اللہ سے دعا کرنے والا، اللہ سے قربت پیدا کرنے والا تمہیں بننا چاہیے. اگر آپ ماں باپ ہیں، اگر آپ والدین ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کی بچیاں ہیں، اب آپ قرآن کھولتے ہیں، اللہ کہتا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میرے بندو ہم نے وہ کتاب تم کو دی ہے جس میں تمہارا ذکر موجود ہے. اب آپ سوچتے ہیں کہ میرا ذکر قرآن میں کہاں ہے نا، آپ کا ذکر بھی ہے قرآن. موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں جا رہے ہیں. ایک گاؤں میں پہنچے، دونوں بھوکے پیاسے ہیں، دونوں نبی ہیں. حضرت خضر بھی نبی، حضرت موسیٰ بھی نبی، دونوں نبی ہیں اور دونوں بھوکے پیاسے ہیں. گاؤں والوں سے کھانا مانگا. شریعت کیا کہتی ہے؟ ہمارے یہاں ایک کہاوت ہے، جان نہ پہچان بن بلائے مہمان. بھیا جس سے پہچان ہے وہ مہمان نہیں، اصل مہمان تو وہی ہے جس سے پہچان نہ ہو. اور شریعت کا حکم ہے کہ اگر آپ کے یہاں کوئی مہمان آیا ہے، ان نون ہے، اجنبی ہے، آپ نہیں جانتے، تب بھی اس کی مہمان نوازی اس کا حق ہے اور آپ کو وہ حق ادا کرنا چاہیے. موسیٰ اور خضر کو لوگوں نے کھانا نہیں کھلایا، کہ جاؤ ہم لوگ تم کو نہیں کھلائیں گے. علامہ ابن کثیر کہتے بڑے گھٹیا لوگ تھے. عرب میں اس سے زیادہ گھٹیا کسی کو نہیں مانا جاتا تھا جو اپنے مہمان کو بھوکا واپس کر دے، مہمان کو پلٹا دے، مہمان کی مہمان نوازی نہ کرے. عرب کے اندر بہت ساری برائیاں تھیں مگر کچھ اچھائیاں تھیں، اور اس میں ایک اچھائی یہ تھی کہ عرب کے لوگ مہمان نواز بہت تھے. تو علامہ ابن کثیر کہتے بڑے گھٹیا لوگ تھے. 2 نبی آئے اور انہوں نے واپس پلٹا دیا. اب بیچارے دونوں بھوکے پیاسے ایک دیوار کے کنارے ٹیک لگا کے کھڑے. اب حضرت خضر نے دیکھا کہ ایک مکان کی دیوار ہے، وہ ٹیڑھی ہے، گرنے والی ہے. وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے طاقتور تھے، انہوں نے دیوار کو سیدھا کر دیا. کوئی لیبر، کوئی مستری، کسی کی ضرورت نہیں پڑی. انہوں نے وہ ٹیڑھی دیوار، پتہ نہیں کتنی بڑی دیوار تھی، انہوں نے اپنے ہاتھ سے سیدھا کر دیا. اب حضرت موسیٰ بڑے جلالی پیغمبر تھے. انہوں نے کہا کہ آپ کو ان بخیل اور کنجوس لوگوں کے ساتھ بڑی بھلائی کرنے کی بڑی جلدی تھی. آپ کو دیوار گر رہی تھی، گر جاتی، مر جاتے یہ کمبخت. بھوکا ہم لوگوں کو رکھا اور آپ نے جو ہے بھئی ان کی دیوار ٹیڑھی تھی، گرنے والی تھی، آپ طے کر لیتے، کچھ اجرت طے کر لیتے، ہم لوگ بھوکے پیاسے کچھ کھانے کو تو مل جاتا.
حضرت خضر نے کہا کہ دیکھیے میں پہلے آپ سے میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے، میرے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں آپ دیکھیں گے جو آپ کو عجیب لگیں گے، آپ بول پڑیں گے۔ تو بعد میں حضرت خضر نے کہا کہ جو کام میں نے کیا ہے میں اس کی وجہ بھی آپ کو بتاؤں گا میں نے وہ کام کیوں کیا ہے۔ تو وہ جو دیوار گر رہی تھی انہوں نے سیدھا کر دیا، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے حضرت خضر نے کیا کہا تھا؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، وہ جو دیوار میں نے سیدھی کر دی تھی وہ دو یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ گڑا ہوا تھا۔ ان دونوں بچوں کا خزانہ گڑا ہوا تھا، دونوں یتیم بچے تھے، باپ ان کا گزر چکا تھا، باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ نیک انسان تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، تو آپ کے رب نے یہ چاہا کہ وہ دونوں بچے جب جوان ہو جائیں تو اپنا خزانہ حاصل کر لیں۔ اگر وہ دیوار گر جاتی، کنجوس گاؤں والے تھے، بچوں کا خزانہ لوٹ لیتے، بچوں کا نقصان ہو جاتا، تو بچوں کو نقصان سے بچانا تھا۔ کیوں بچانا تھا؟ کیونکہ بچوں کا باپ نیک تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ باپ ہیں، آپ نیک بن جائیے، اللہ آپ کی اولاد کی حفاظت کرے گا، آپ کی بیٹی کی حفاظت کرے گا، آپ کے بیٹے کی حفاظت کرے گا۔ اللہ ایک ماں باپ کو سبق دے رہا ہے کہ تیرے نیک ہونے کا فائدہ جو آخرت میں ملے گا وہ تو ملے گا، تیری زندگی میں اور تیرے مرنے کے بعد تیرے بچوں کو ملے گا۔ اب اسی کا اپوزٹ کر لیجئے، ہمارے برے کاموں کی سزا اللہ نہ کرے، اللہ چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو ہمارے برے کاموں کی سزا ہماری اولادوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ بہت بڑا پیغام ہے میرے بھائیوں، ایک ماں باپ کے لیے، ایک پیرنٹس کے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ اور آگے بڑھیے، سورہ طور کی اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم، جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ان کے نقش قدم پہ چلی، ان کی اولاد بھی ان کی پیروی کرتی رہی، الحقنا بهم ذریتهم، تو کل جب وہ جنت میں جائیں گے تو ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ کیا مطلب؟ مان لو باپ بہت نیک ہے، بیٹا کم نیک ہے، باپ تہجد پڑھتا ہے، بیٹا خالی 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، باپ نفل روزے رکھتا ہے، بیٹا بیچارہ خالی رمضان کا رکھ لیتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے نا، ہوتا بھی ہے، باپ بہت نیک ہے، بیٹے ویسے نہیں ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر باپ نیک ہے اور بیٹوں کے اندر کچھ کوتاہی بھی ہے تو ہم جنت میں بیٹوں کو اپ گریڈ کر دیں گے، بیٹوں کو باپ سے ملا دیں گے، تاکہ باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ بھائی دنیا میں ہر باپ یہی تو چاہتا ہے، ہماری فیملی ہمارے ساتھ رہے، ہمارے بچے ہمارے ساتھ رہیں۔ اب جنت میں باپ اونچے درجے میں اور بیٹے بیچارے نیچے درجے میں، تو باپ کو تو تکلیف ہوگی نا، اور اللہ جنت میں تکلیف نہیں دے گا۔ ایک بہن کا سوال آ جایا، بڑا اچھا سوال آیا واٹس ایپ پر، انہوں نے پوچھا کہ مولانا یہ بتائیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں عورت اپنے شوہر کے ساتھ جائے گی، اگر شوہر سے خوش نہ ہو تو؟ کہا کہ بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں وہ شوہر بہت خراب مزاج کا ہے، شوہر بہت بدتمیز ہے، بہت بد مزاج ہے، اب وہ عورت ہے بیچاری صبر کرتی ہے، شوہر کے ساتھ رہتی ہے، لیکن وہ جنت میں اس شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جنت میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا پڑے گا، تو پھر جنت میں تو زبردستی والی بات ہو جائے گی۔ تو میں نے کہا دیکھیے جنت میں کیا ملے گا اس کے بارے میں تو ڈیٹیل سے ہم بتا ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے کہا کہ میں نے جنت میں وہ نعمتیں تیار کی ہیں جو کسی دل میں خیال بھی نہیں آیا، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور کسی کان نے سنا نہیں۔ میں نے کہا کہ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے خوش نہیں ہے تو اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ اس عورت کو اختیار دے گا، تم اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، ٹھیک ہے، تمہیں دوسرا شوہر دیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لہم ما یشاؤون، جنت میں وہ ملے گا جو تم چاہتے ہو۔ اب وہ نہیں چاہتی ہے تو جنت میں اللہ زبردستی تھوڑی کرے گا، وہاں فورس نہیں کیا جائے گا کسی کا۔ تو جنت میں اب ماں باپ اونچے درجے میں ہے، اولاد نچلے درجے میں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کو اپ گریڈ کر دے گا۔ اچھا ایسا بھی تو کیا جا سکتا تھا، بھائی باپ کی تمنا ہے میں اپنے بچوں کے ساتھ رہوں، تو ایسا بھی تو ہو سکتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دیتا کہ بھائی تمہارا درجہ اونچا ہے، تم جنت کے اعلیٰ درجے میں ہو اور تمہاری اولاد نچلے درجے میں ہے، لہذا تم نچلے درجے میں اللہ تعالیٰ ڈاؤن نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اپ گریڈ کرے گا۔ اللہ اکبر۔
اگر ماں باپ نیک ہیں تو بہت بڑا پیغام ہے میرے بھائی. ایک اور آیت دیکھیے، اگر آپ پیرنٹس ہیں، قرآن کی آیتیں آپ کے لیے. قرآن کا 19واں پارہ اٹھائیے. اللہ فرماتا ہے کہ میرے نیک بندے وہ ہیں والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے اللہ تو ہمارے بچوں کو، ہماری بیوی کو، ہماری فیملی کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. بیوی آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنے گی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بیوی جب میک اپ کرے گی تب ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، جب اچھا کپڑا پہنے گی تب ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. جی نہیں، بیوی تب آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی جب فجر کی نماز میں وہ آپ کو پکڑ کے اٹھا رہی ہو، میرے سرتاج اٹھیے جائیے فجر کی جماعت چھوٹ رہی ہے. بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنیں گے؟ جب آپ مسجد کی پہلی صف میں اپنے بچے کو پہلی صف میں امام کے پیچھے بیٹھا ہوا پہلی صف میں نماز پڑھتا ہوا دیکھیں گے، جب آپ اپنے بچے کو سچائی کے راستے پر دیکھیں گے، جب اپنے بچے کو قرآن کا حافظ آپ دیکھیں گے، جب اپنے بچے کو قرآن پڑھنے والا آپ دیکھیں گے، تب آپ کے دل کو ٹھنڈک ملے گی. اے اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یہ دعا کرتے ہیں ایمان والے. اور کیا دعا کرتے ہیں؟ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. اور اے اللہ تو ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. اے اللہ تو ہمیں متقی ہی نہیں، اتنا متقی بنا دے کہ لوگ ہمیں اپنا امام بنا لیں، لوگ ہمیں آئیڈیل بنا لیں، لوگ ہمیں فالو کریں، لوگ ہماری مثال دیں. اے اللہ تو ہماری فیملی کو ایسی آئیڈیل فیملی بنا دے. اگر آپ اولاد ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کی بیٹی ہیں، اب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں کہ میرا ذکر قرآن میں کہاں ہے نا؟ آپ کا ذکر بھی ہے قرآن میں. قرآن کا 15واں پارہ کھولیے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. میرے بندے تو اپنے رب کی عبادت کر، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک مت کر، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ تو اچھا سلوک کر. اے اللہ میں تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، لیکن وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، بہت ساری باتیں وہ غلط بولتے ہیں، بہت ساری باتیں ان کی برداشت کے قابل نہیں ہوتی. اے اللہ میں غصے میں اپنے ماں باپ کو جواب بھی دے دیتا ہوں، میں غصے میں اپنے ماں باپ سے بدتمیزی بھی کر لیتا ہوں. اللہ نے فرمایا نہیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. اگر تیرے ماں باپ میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اگر تجھے بڑھاپے میں مل جائے تو تو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھ، تو اپنے لیے نعمت سمجھ. تو ان والدین کے ساتھ اتنا بہترین سلوک کر کہ تیری زبان سے کبھی اف بھی نہ نکلے، کبھی بدتمیزی کا کوئی جملہ نہ نکلے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور جب بھی تو بات کر تو ادب سے بات کر. دین یہی نہیں ہے کہ آپ جلسوں اور تقریروں میں تقریریں سنیں، دین یہ بھی ہے میرے بھائی. بہت تقریریں آپ سنتے ہیں، یوٹیوب آپ کے موبائل کے یوٹیوب کی ہسٹری بھری ہے، فلاں مولانا کی بڑی تقریریں آپ سنتے، بڑا دین سے لگاؤ ہے. ماں سے قاعدے سے بات نہیں کرتے، آپ باپ کا ادب نہیں کرتے. کیسے دیندار ہیں بھائی آپ؟ یہ دین نہیں، اللہ کے یہ دین نہیں چلے گا جو صرف جلسے اور تقریر میں نظر آئے. وہ دین آپ کے ماں باپ کے ساتھ بھی نظر آنا چاہیے. اور آگے اللہ نے کیا کہا؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اور اپنے ماں باپ کے لیے تو عاجزی کے بازو بچھا دے. عاجزی کے بازو کا مطلب سمجھتے ہو؟ بھائی بیٹا بیرسٹر بن گیا، بیٹا منسٹر بن گیا، اب باپ غریب ہے، باپ ان پڑھ ہے، باپ گنوار ہے، لیکن وہ منسٹر اور بیرسٹر بھی اپنے باپ کے سامنے آئے تو ادب سے بات کرے، تمیز سے بات کرے، عاجزی کے ساتھ بات کرے، خاکساری سے بات کرے. اللہ کے نبی سے بڑا تو کوئی دنیا میں نہیں تھا میرے بھائی. اللہ کے نبی سے بڑا تو دنیا میں کوئی انسان نہیں تھا نا. میرے نبی نے اپنی ماں کو نہیں پایا، لیکن جس ماں نے دودھ پلایا وہ ماں، شریعت تو اس کو بھی رضائی ماں کہتی ہے، اس کا بھی درجہ ماں کے برابر ہے. وہ ماں حضرت حلیمہ اللہ کے نبی کے پاس کبھی آ جاتی تو نبی کھڑے ہو جاتے اپنی ماں کے احترام کے لیے. نبی اپنی چادر بچھا دیتے اپنی ماں کے لیے کہ بھئی میری ماں ہے، یہ اس نے مجھے دودھ پلایا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے اپنے نرمی کی بازو بچھا دو.
وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ تم دعا کرتے رہو کہ اے میرے رب تو میرے والدین پر رحم فرما، انہوں نے بڑی تکلیفوں میں مجھے پالا ہے۔ وہ احساس آپ کو نہیں ہوتا، وہ احساس تب ہوگا جب آپ باپ بنیں گے، جب آپ ماں بنے، جب ایک عورت ماں بنے تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے لیے کتنا جھیلا تھا۔ تو اولاد کے لیے بھی قرآن میں میسج موجود ہے۔ کوئی عورت ہے کہتی بھائی میرا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ آپ کا ذکر بھی ہے قرآن میں۔ قرآن کا 28واں پارہ کھولو، سورہ تحریم کی آخری آیتیں، اللہ فرماتا ہے اے عورتوں، اے مسلمان عورتوں، اگر تم اپنے آپ کو قرآن میں تلاش کرنا چاہتی ہو، آؤ میں تم کو قرآن میں نقشہ بتا رہا ہوں کہ عورت کو کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ نے دو مثال دی، ایک کافروں کے لیے مثال دی، ایک مومن کے لیے، کہ دیکھو یہ کافروں کی مثال ہو گئی، یہ مومنوں کی مثال ہو گئی۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، کافروں کے لیے مثال اللہ نے بیان کی، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، دو نبی ہیں، لوط علیہ السلام بھی نبی اور نوح علیہ السلام بھی نبی، دونوں کی بیوی ایمان نہیں لائی۔ بھئی اگر کوئی بہت نیک ہے اور اولاد بگڑ جائے تو تانا مت دو، کیا پتا اس نے اولاد کو سدھارنے کی بڑی کوشش کی ہو۔ بھئی ایک نبی ہیں حضرت نوح علیہ السلام، 950 سال تک تبلیغ کیا ہے انہوں نے، اپنی بیوی کو مسلمان نہیں بنا سکے۔ ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی میرے بھائی، کوشش کی ہوگی حضرت نوح علیہ السلام نے، بے شک کوشش کی ہوگی۔ ان کی بیوی ایمان والی نے، چراغ تلے اندھیرا، شوہر نبی ہیں، اور کیسے نبی، 950 سال تک اللہ کے دین کا کام کرنے والے نبی ہیں، بیوی ایمان نہیں لائی۔ لوط علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں، حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں، ان کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی۔ عذاب آیا تو نوح کی بیوی بھی ماری گئی، لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ماری گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے جب عذاب کا حکم لے کر کے، تو کہا کہ اپنے گھر والوں کو لے کر کے نکلیے، اپنی بیوی کو مت لے کے جائیے گا، اس کے اوپر عذاب آئے گا۔ اللہ نے کہا دیکھو یہ مثال ہے، دونوں نبیوں کی بیوی ہیں، کانتا تحت عبدین من عبادنا، کانتا تحت عبدین صالحین من عبادنا، یہ دونوں ہمارے دو پیغمبروں کی بیویاں تھی، فخانتاہما، لیکن اپنے شوہر پر ایمان نہیں لائیں، فلم تغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو دونوں کے شوہر ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے۔ عورتوں کے لیے ایک مثال اللہ نے یہ بیان کر دی، اور پھر دوسری مثال اللہ نے بیان کی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اے مسلمان عورتوں، تمہارے لیے آئیڈیل اگر تم کو بنانا ہے، مثال اگر کسی کو بنانا ہے، تو ذرا فرعون کی بیوی آسیہ کو دیکھ لو، شوہر کتنا بڑا ظالم ہے، شوہر فرعون ہے اور بیوی آسیہ ایمان والی ہیں، اللہ کی نیک بندی ہیں، شوہر ستا رہا ہے، شوہر ظلم کر رہا ہے، شوہر مار رہا ہے، مگر آسیہ نے صبر کیا، شوہر کا محل چھوڑ دیا اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ نے کہا کہ اے مسلمان عورتوں ایسی بن جاؤ۔ آج سب کو دنیا کی چمک دمک چاہیے، دنیا کی چمک دمک کے لیے، دین کا کباڑا کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اللہ نے کہا بننا ہے تو آسیہ کے جیسی عورت بنو، اس نے محل چھوڑا اللہ کے محل کے لیے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اے مسلمان عورتوں تمہارے لیے دوسرا اگزامپل اور دوسری مثال تمہارے لیے حضرت مریم ہیں۔ کون مریم؟ مریم کون؟ اللہ نے مریم کا نسب نہیں بتایا، مریم کا قبیلہ نہیں بتایا، مریم کے باپ کیسے تھے، مریم کی ماں کیسی تھی، اللہ نے یہ سب نہیں بتایا۔ اللہ نے فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، وہ مریم جو پاک دامن تھی، وہ مریم جس نے کبھی زنا نہیں کیا، وہ مریم جس نے اپنے دامن کو ہمیشہ بچا کے رکھا۔ پتہ یہ چلا کہ ایک عورت اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنی حیا کی حفاظت کرے، اپنی شرم کی حفاظت کرے، اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں میرے بھائیوں۔ ایک عورت کے لیے اس کی شرم و حیا سے بڑا کوئی گہنا نہیں، کوئی زیور نہیں۔ دنیا بھر کے زیوروں سے لد جائے عورت، اگر اس کے پاس حیا نہیں ہے وہ سمجھو ننگی ہے وہ عورت، اور جس کے پاس حیا ہے وہ سمجھو دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہے۔ عورت کا ذکر بھی ہے قرآن کے اندر۔ آپ بزنس مین ہیں، آپ کاروباری ہیں، آپ پیسے والے ہیں، آپ قرآن کے اندر اپنا ذکر تلاش کیجئے کہ میرا تذکرہ کہاں موجود ہے۔
بہت پیسہ ہے آپ کے پاس، بہت خزانے ہیں آپ کے پاس، قرآن اٹھائیے، کیا خزانے والے کا بھی تذکرہ کہیں ملتا ہے؟ جی ہاں، آپ کے پاس تو شاید کچھ زمینیں ہوں گی، کچھ سونا چاندی ہوگا، کچھ بینک بیلنس ہوگا۔ اللہ نے ایسے پیسے والے کا ذکر بھی قرآن میں کیا ہے، فرمایا ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، او مالدارو، او پیسے والو، ہمارا ایک بندہ قارون نام کا بھی تھا، بڑا خزانہ تھا اس کے پاس، اور اتنا خزانہ تھا اس کے خزانوں کی کنجیاں بھی بڑے بڑے پہلوان بڑی مشکل سے اٹھاتے تھے، اتنا خزانہ تھا قارون کے پاس۔ کیا انجام ہوا؟ قوم کے لوگوں نے اس کو سمجھایا دولت ہے تو کچھ چیزیں گاٹ مات لو۔ امیروں کو اللہ پیغام دے رہا ہے لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ دولت آتی ہے تو سب سے پہلی جو خرابی آتی ہے تکبر آ جاتا ہے، گھمنڈ آ جاتا ہے، بڑپن کا احساس آ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تفرح، اے قارون تو تکبر نہ کر، تو گھمنڈ نہ کر، تو اہنکار نہ کر۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور اے دنیا کے امیرو، اللہ قارون کے ذریعے تم کو میسج دے رہا ہے کہ جب تمہیں اللہ نے پیسے والا بنایا، تمہیں پراپرٹی والا بنایا، تمہیں دولت والا بنایا، تو تم بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے تو تم بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرو۔ اصل میں پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہم مال کو اپنا سمجھتے ہیں۔ اللہ نے پورے قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا مال تمہارا ہے، اللہ نے کہا یہ مال ہم نے تم کو دیا ہے، یہ استعمال کرنے کے لیے دی گئی چیز ہے، امانت ہے اللہ کی، یہ مال ہمارا نہیں ہے۔ بھائی ہمارا ہوتا تو قبر میں ہمارے ساتھ جاتا، ہمیں سے کوئی قبر میں لے کے تو نہیں گیا، بڑی پراپرٹی ہے فلانے حاجی صاحب کی، گئے تو 2 گز زمین کے اندر گئے، کچھ لے کے نہیں گئے، سب وارثوں کے بیچ میں بڑھ گیا۔ ہمارا کیا ہے میرے بھائی؟ ہمارا انڈر ویئر ہمارا نہیں ہے۔ ہم 2 گز زمین میں ایک سفید کفن کے کپڑے میں دنیا سے جاتے ہیں۔ ہم جو اپنی دولت پر اور اپنے سامان پر ناز کرتے ہیں، بڑی حفاظت کرتے ہیں اپنے سامان کی۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی والدہ کا بھی انتقال ہوا حال میں، ایک دن آنکھوں میں ان کے آنسو آ گئے، مجھ سے کہنے لگے میری والدہ کا ایک موبائل تھا، بڑا عزیز تھا، ان کو بڑی قدر کرتی تھی اپنے موبائل کی، بچے ہاتھ میں لے لیتے تو ڈانٹنے لگتی تھی، ارے میرا موبائل ہے کہیں ٹوٹ نہ جائے، کہیں گر نہ جائے، بڑی حفاظت کرتی۔ آج والدہ منو مٹی نیچے چلی گئی، آج موبائل گھر میں پڑا رہ گیا۔ یہ بنگلہ، یہ مکان، یہ دولت، یہ پراپرٹی، یہ سب کچھ یہاں دھرا کا دھرا رہ جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے قارون کے ذریعے ہمیں اور آپ کو میسج دیا ہے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے تجھے امیر بنایا ہے تو تیرے ساتھ احسان کیا ہے، تو بھی لوگوں کے ساتھ احسان کر۔ اور اگلا ٹکڑا بہت غور سے سنیے گا، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور تو دنیا میں تجھے جو دولت ملی ہے اس دولت کے ذریعے تو آخرت کی تیاری کر۔ ایک امیر آدمی اپنی آخرت کے لیے جتنا کام کر سکتا ہے غریب نہیں کر سکتا، یہ بھی بات یاد رکھیں آپ۔ یہ اگر دلوں میں کہیں غلط فہمی اگر ہے کہ اسلام میں امیر آدمی کو خراب کہا گیا اور غریب کو ترجیح دی گئی تو یہ غلط پیغام ہے، غلط بات ہے۔ یہ ایک امیر آدمی دین کا جتنا کام کر سکتا ہے غریب نہیں کر سکتا، اور اسلام نے دولت کمانے سے منع نہیں کیا ہے میرے بھائی، دولت کمانے کا حکم ہے۔ اللہ نے جمعہ کے دن کا جمعہ کی نماز ختم ہو جائے نکل جاؤ اپنے کام میں، یہ نہیں کہا دن بھر بیٹھے رہو مصلے پر، عصر بھی وہیں پڑھ لو، مغرب بھی وہیں پڑھ لو، کھانا تو کہیں نہ کہیں سے آ ہی جائے گا، من و سلوہ اتر ہی جائے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، نماز ختم ہو گئی اب اپنے کام میں لگ جاؤ۔ تو یہ اللہ نے پیغام دیا ہے کہ تم اپنے مال کے ذریعے آخرت کی تیاری کرو، جیسے عثمان غنی نے تیاری کی، جیسے عبد الرحمن ابن عوف نے تیاری کی، جیسے ابو طلحہ انصاری نے تیاری کی، جیسے صحابہ میں کروڑ پتی اور ارب پتی صحابہ نے اپنی دولت کے ذریعے دین کی مدد کی، ویسے تم اپنے پیسے کا صحیح استعمال کر کے اپنی آخرت بنا لو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، دنیا مت بھولو، اپنی بیوی کو اچھا کھلاؤ، اپنے بچوں کو اچھا کھلاؤ، اچھی زندگی گزارو، مگر سب دنیا کو مت سمجھو۔ مگر قارون تو قارون تھا، قارون نکلا اپنا بہترین کپڑا پہن کے، اس زمانے میں لوگ کنگن وگن بھی پہنتے تھے، سونے کا کنگن ونگن سب پہن کے نکلا۔ جب قارون نکلا تو قارون کی سج دھج دیکھ کے کچھ دنیا دار لوگوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی جتنی قارون کے پاس ہے۔ پھر اللہ نے اسی قارون کو اس کے محل کے ساتھ زمین میں دھسا دیا۔
اور جب قارون زمین میں دھس گیا تو انہی دنیا دار لوگوں نے جنہوں نے کل کہا تھا کہ کاش ہم بھی قارون کے جیسے ہوتے، انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کا احسان ہوا کہ ہم بچ گئے، اگر ہم بھی قارون کی طرح ہوتے تو ہم بھی زمین میں دھسا دیے جاتے۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ کا احسان نہ ہوتا تو ہم زمین میں دھسا دیے گئے ہوتے۔ تو آپ امیر ہیں، آپ کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ آپ بزنس مین ہیں، آپ کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ قرآن کا 18واں پارہ کھولیے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے نیک بندے تو وہ ہیں، وہ بزنس بھی کرتے ہیں، وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، مگر حی علی الصلاۃ کی آواز سننے کے بعد ان کا بزنس نہیں چلتا ہے، ان کی دکان نہیں چلتی ہے، ان کا کاروبار اور ان کا بزنس ان کو نماز سے دور نہیں کرتا، ان کو اللہ کے ذکر سے دور نہیں کرتا۔ آپ کا مکان بہت اونچا ہے، پورے للہ پورا میں آپ کی جیسی بلڈنگ کسی کی نہیں جناب، آپ کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ ایک قوم تھی، قوم سمود۔ یہ کیسی قوم تھی جانتے ہیں؟ یہ اپنے زمانے کی سب سے بہترین عمارت کے فن میں ماہر قوم تھی۔ یہ پہاڑوں کو کاٹ کے مکان بناتے تھے، اللہ اکبر۔ اچھا، آج تو مشینوں کا دور ہے۔ ابھی میں کرناٹک کے ایک سفر میں گیا تھا، وہاں ایک جگہ پڑتی ہے بیدر۔ بیدر کا قلعہ میں دیکھنے کے لیے مجھے ساتھیوں نے کہا چلیے مولوی صاحب آپ کو بیدر کا قلعہ دکھاتے ہیں۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کے ہم لوگ گئے، میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے پتھر سے پورا قلعہ بنا ہوا ہے۔ تو مجھے ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ اتنے بڑے بڑے بھاری بھاری پتھر جو ہیں، ان کو کیسے اتنی اونچائی تک لے کے کیسے جائے گا؟ وہ کرین کا زمانہ تو تھا نہیں، وہ کیسے اتنی اونچائی پر؟ تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ اس زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے کہ ریت کو اکٹھا کرتے تھے، ریت کا ٹیلا بناتے تھے اور اس پر وہ پتھر چڑھاتے تھے اور پھر اس سے عمارت بناتے تھے۔ ہر زمانے کا ایک ہنر ہوتا ہے، تو قوم سمود اپنے زمانے کی بڑی ہنر والی قوم تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ بیوتن آمنین، ان سے زیادہ سیف مکان کسی کا نہیں ہوتا تھا، اتنا مضبوط مکان بناتے تھے، اس سے زیادہ مضبوط کسی کا مکان نہیں ہوتا تھا۔ کانوا ینحتون من الجبال بیوتا آمنین، وہ پہاڑوں سے کاٹ کاٹ کے بڑے بہترین مکان بنایا کرتے تھے۔ فاخذتهم الصیحۃ مصبحین، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا، پوری قوم سمود زمین سے مٹا دی گئی، ان کے مکان دھراشائی ہو گئے، ان کی بلڈنگیں دھراشائی ہو گئی۔ فما اغنا عنہم ما كانوا یکسبون، ان کی کمائی ان کے کسی کام نہیں آئی، ان کی یہ بلڈنگیں ان کے کسی کام نہیں آئی۔ اونچی بلڈنگ والے کو یہ میسج دے دیا اللہ نے، مکان اونچا ہے، ھذا من فضل ربی گیٹ پہ لکھا ہے، اس سے آپ متقی نہیں بن جاتے میرے بھائی۔ اس مکان کی بنیادوں میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اس مکان کے اندر رہنے والوں کے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ وقت زیادہ لے لیا میں نے، ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کر۔ تو یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں ہمارا ذکر کہیں نہ کہیں ملے گا میرے بھائی۔ کبھی کبھی ایک خیال آتا ہے ذہن میں، ایک انسان جب گناہ کرتے 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 ایک ایسے مقام تک بھی پہنچ جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں دین سے بہت دور ہو گیا ہوں، اب میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اللہ کے پاس، اب اسلام کے اندر میرے لیے کوئی جگہ نہیں، میں تو دین سے بہت دور ہو گیا۔ اللہ نے کہا نہیں، تیرا ذکر بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ زمانے کا سب سے برا آدمی، سب سے کرمنل آدمی، سب سے بڑا قاتل، سب سے بڑا مجرم، سب سے بڑا بدکار، اس کا بھی ذکر ہے قرآن میں۔ بھی ہماری سوچ تو یہی ہے نا، ہماری سوچ تو اتنی گندی ہے، اگر محلے میں کوئی آدمی شراب پیتا تھا، توبہ کر لیا، تو اس کا انٹروڈکشن ہم کرائیں گے لوگوں سے، اس سے ملاقات ہوگی تو کہیں گے دیکھو بھائی یہ آدمی پہلے بہت پیتا تھا، اب ماشاءاللہ سدھر گیا۔ اس کی توبہ کا ہم مذاق بنائیں گے۔ اللہ کے ہاں یہ نہیں چلتا ہے۔ اللہ کے ہاں کیا چلتا ہے؟ سورہ زمر اٹھائیے، قرآن کا 24واں پارہ، اور اسی کو بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کرتے کرتے، گناہ کرتے کرتے اپنے جان کو کھپا دیا ہے، اتنا گناہ کیا ہے، اتنا گناہ کیا ہے، اسرفوا علی انفسہم، کہ اپنی جان پر کو کھپا دیا ہے گناہ کر کر کے۔ بھئی جب بھی ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو چوٹ پہنچا رہے ہیں۔ ہم گناہ کر کے اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر رہے، اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے آپ کو برباد کر دیا، آؤ
تم توبہ کرنا چاہتے ہو؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم توبہ تو کر کے دیکھو، تم معافی تو مانگ کے دیکھو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تمہارے سارے خطاؤں کو معاف کر دے گا، تم سچے دل سے توبہ تو کر کے دیکھو۔ یہ قرآن ان کی کتاب بھی ہے میرے بھائی، یہ بے نمازیوں کا تذکرہ بھی کرتی ہے، یہ نمازیوں کا تذکرہ بھی کرتی ہے۔ کوئی حرام کاروبار کر رہا ہے، قرآن میں اس کا ذکر بھی موجود ہے۔ آپ کا کاروبار غلط ہو رہا ہے، آپ حرام کاروبار کر رہے ہیں، قرآن کہتا ہے اکالون للسحت، نبی کے زمانے میں جو یہودی رہا کرتے تھے وہ بہت بڑے حرام خور تھے، آپ حرام کاروبار کر رہے ہیں، یہودیوں کی کوالٹی آپ کے اندر پائی جا رہی ہے۔ زناکار ہے کوئی، بدکار ہے، قرآن کہتا ہے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْعَادُونَ، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں وہ لوگ جو زنا کرتے ہیں، اس کا تذکرہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ کوئی شراب پی رہا ہے، شرابی ہے، قرآن کہتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شراب کے ذریعے شیطان تمہیں اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے، تمہیں نماز سے دور کرنا چاہتا ہے، تمہیں لڑانا چاہتا ہے، پتہ چلا شراب پی رہے ہو، شیطان کے ساتھی ہو تم۔ تو قرآن، اللہ نے جو بات میں نے پہلی آیت پڑھی تھی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، میرے بندو ہم نے وہ کتاب تم پر اتاری ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، بس تمہیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، یہی پیغام آپ کو دے کے جا رہا ہوں کہ قرآن کو پڑھو تو اپنے آپ کو قرآن پر پیش کرو کہ میں اس کتاب میں کہاں ہوں، اور اپنے آپ کو تلاش کرو، اور اگر ہمارے اندر جو کمی اور کوتاہی ہے ہم اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین، سخت سردی کے اس موسم میں ہم نے آج کی یہ مجلس منعقد کی ہے، اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے۔ جو ہمارے بھائی آئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے آنے جانے کو قبول فرمائے، اور ہم یہاں سے اٹھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے اور اپنی کمیوں اور کوتاہیوں اور اپنے گناہوں کو دور کر کے، ان کو دور کرنے کا ارادہ لے کر کے یہاں سے اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو لوگ نماز سے دور ہیں اللہ ان کو نمازی بنا دے، جو فجر کی نماز میں نہیں اٹھ رہے ہیں اللہ ان کو فجر کی نماز کے ساتھ 5 وقتہ نماز کا پابند بنا دے، جو اپنی روزی روٹی میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے اللہ انہیں رزق حلال کھانے اور کمانے والا بنا دے، جو اپنے والدین کے نافرمان ہیں انہیں اللہ اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے، جو والدین اپنی اولاد کے ساتھ حق تلفی کر رہے ہیں اللہ انہیں اپنی اولاد کے ساتھ صحیح سلوک کرنے کی اور اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گھروں کو دین والا گھر بنا دے، اللہ ہمارے گھروں میں دینداری کا ماحول پیدا فرما دے، جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے رزق میں برکت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔